یہ بڑی پتے کی باتیں بتائی ہیں ڈاکٹر صاحب انہوں نے، بڑی میرے تو اس طرف دھیان نہیں گیا کہ 218 بھی اس میں آ سکتا ہے کہ نہیں آ سکتا. اب میرے خیال میں آپ نے 2-3 بڑی اہم چیزیں کی. آپ نے ایک آخری سوال پوچھا کہ رائٹس کی وائلیشن کیا ہے. آپ کو یاد ہوگا پاکستان کی اگر آپ سیاسی تاریخ دیکھیں وہ محدود نہیں ہے صرف یہ جو پی ٹی آئی کی جو اس وقت کے معاملات ہیں، میں تو پوری سیاسی تاریخ کی بات کر رہا ہوں. تو پاکستان میں 1900 میں وہ تصویریں چھپ گئی تھی ڈبے اٹھا کے بھاگتے ہوئے، کو ایک دو وزراء ڈبے اٹھا کے بھاگ رہے ہیں. پھر آپ نے بہت سے کیسز دیکھے اگلے الیکشنز میں جہاں پہ ٹھپے لگ رہے ہیں. پھر آپ نے الیکشنز لکھے جس میں ہر الیکشن میں پری پول ریگنگ جو 90 سے شروع، اس کو 3 کو الٹاؤ تو 2 کو جوڑو، 1 سے ضرب دو، اس کو ریز ٹو دا پاور 4 کرو تو جواب 29 نکل آیا. بہترین حکومت بن گئی. یہ بھی آپ نے دیکھا. آپ نے پھر کاؤنٹنگ کے اندر دیکھا کہ ووٹ اندر جو مرضی ڈلتا رہے، ٹھپے جتنے مرضی لگو، کاؤنٹنگ ہی ختم کر اب اس بل میں کیا ہوگا؟ پھر آپ نے دیکھا فوگ استعمال ہوئی، اب مشین استعمال ہوگی. دیکھیں یہ وائلیشن ہے. بنیادی حق جو ہے ووٹنگ، فری اینڈ فیئر الیکشن، اپنی لوگوں کی تمناؤں اور لوگوں کی ایسپریشنز کے مطابق حکومت، یعنی ریاست کو ایک غریب آدمی کی امنگوں کے ماتحت کرنا، یہ ایک اس کا حق ہے. جب یہ حق وائلیٹ ہوتا ہے، چاہے وہ فوگ کے ذریعے ہو، ڈسکا لیکن میں ای وی ہو. ایم سے ووٹنگ رائٹ جو فنڈامنٹل میں نے رائٹ ہے آپ وہ کو تو متاثر نہیں. آپ اس کو چرا کے لے جائیں تو پھر لیکن فنڈامنٹل میں رائٹ نے تو متاثر ہوگا. آپ کو ابھی اگزامپل ان ممالک کی دی، تمام ممالک جن کا ہم ذکر کرتے رہے ہیں وہاں پہ کوئی ایسی روایت نہیں ہے. وہاں پہ تو صرف وہ کہہ رہے ہیں. جان سٹیورٹ کا ایک HBO پہ پروگرام ہے جس میں وہ بتاتا ہے کہ 15 منٹ میں کیسے کسی بھی الیکٹرانک ووٹنگ مشین کو ریگ کیا جا سکتا ہے. وہ میں ایک ان نرس کے ممالک صاحب نے ایک بڑی اچھا ریسرچ پیپر چھاپا ہے، ان کو کوشش کرتا ہوں، آج ملے نہیں. وہ بہت ہی ویل ریسرچ پیپر، آئی تھنک میں آپ کو فارورڈ کروں گا، آپ بھی پڑھیے گا. اس میں پلسز اینڈ مائنسز میں یہ چیز شامل ہے کہ یہ ہیک ہو جاتی ہیں ساری.